السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ پیغام لے کر کے آپ تک حاضر آیا ہوں۔ آنے والی جو رات ہے شب بارات، بہت ہی معتبر رات اور بہت ہی عظمت و رحمت و نور و نکھت والی رات ہے۔ شاعر نے لکھا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات شب بارات اور 15واں دن بڑی برکتوں والا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا کرم خاص ہے کہ اس نے شب برات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا، اور یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہے جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں، کھیل تماشوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزارتے ہیں، جو اس رحمت بھری اور نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی رات کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس میں اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں، مساکین غربا پر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ یقیناً اپنے جو مرحومین ہیں شہر خاموشہ میں جو آرام کر رہے ہیں، مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہیں، اور ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے، اور اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پر صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، موجود ہے کہ اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ تو بندہ مومن اگر دنیا میں رہ کر کے اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو کچھ تسبیح پڑھ کر کے بسم اللہ شریف کو ہی پڑھ کر کے اگر اپنے مرحومین کے نام اگر وہ بخشتا ہے، نذر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی قبول فرمائے گا، اس لیے کہ بسم اللہ بہت بڑی برکت ہے۔ حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرماتے ہیں کل امر جیبال لم یبدا فہو بسم اللہ، جو کام بغیر بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہے مکمل ہوتی ہی نہیں، تو جو بسم اللہ تمام کاموں کی ضمانت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کر کے کثرت سے ورد کرے اور بسم اللہ کی ورد کرنے کے بعد اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صدقہ اور تلاوت قرآن کی تلاوت، ذکر خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ بہت ہے، بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے، برا چاہنے والا ہے۔
حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس مبارک رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گناہ گاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن متعدد روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت و رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے۔ جو ایسے گناہگار ہیں، بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتا، اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے رات بھی ویسی ہی ہے جیسے عام رات ہے، ویسی ہی وہ بھی رات ہے ان کے لیے، اس لیے کہ اس رات میں بھی اگر توبہ نہیں کرتا ہے صدق دل سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس رہے گا، محروم رہے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے محروم رہیں گے، دور رہیں گے؟ سنیے، مشرک یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والے۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمانی بہت طریقے کے ہوتے ہیں۔ باپ کی نافرمانی کرنے والے، کاہن عقل سے غیب کی باتیں بتانے والا، نجومی ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے والا، اس پر یقین کرنے والا، جادوگر، فال نکالنے والا، بد مذہب، بدعتی، قاتل، رشتہ کاٹنے والا، جس رشتہ کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا، اپنا یا دوسرے کا، چاہے اپنا رشتہ ہو چاہے دوسرے کا رشتہ ہو، کینہ پرور، دلوں میں کینہ رکھنے والا، سود کھانے کا عادی، سود دینے والا، زنا کا بدکاری کا عادی، شرابی، باجا بجانے والا، ناچنے والا، گویا، فحش اور فضول گانے والا، کپڑا تہبند، پاجامہ، کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرنے والا۔ عام طور سے جان لیں جو لوگ نیچے رکھتے ہیں کرتا یا پیجامہ جو نیچے رکھتے ہیں، جو تکبر کی بنیاد پر ان کا یہ حال ہے۔ ناجائز محصول ٹیکس وصول کرنے والا، جلاد۔ یہ ایسے حضرات ہیں، اتنے لوگ جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر صدق دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو بھی چاہیے کہ اس برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی، خاص اس بابرکت رات میں، ان گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، سچی توبہ، صدق دل سے ایسی توبہ کرے کہ جس طریقے سے اگر آٹے گوندھنے کے اگر بال اس میں داخل ہو جائے، پھر اگر بال نکال لیا جائے پھر اس طریقے سے داخل نہیں ہوتا، اس طریقے سے توبہ کرے کہ پھر اس طرف پلٹنے کا گمان تک نہ ہو، آئندہ اس سے بچنے کا پختہ بھروسہ اسے ہو کہ یقین کامل ہو اسے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو پھر اس نورانی رات میں خدائے بزرگ برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارش میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک و صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گا۔ بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں ان سے بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنے چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا ہوتا ہے، پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اور جیسے جیسے گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا وہ کالا سیاہ بڑھتے جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل پر دینی بات کوئی اثر کرتا ہی نہیں۔ تو اسی لیے جب بھی گناہ کرے تو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کرے کہ اب آئندہ نمازیں ترک نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ جو قضا ہو چکی ہے ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کر لیں۔ بلکہ اس بابرکت رات شب برات میں جو لوگ اکثر شب برات میں نوافل جو پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی قضا نماز پڑھیں، اس لیے کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہیں ہوگی نوافل قبول نہیں ہوتے، اس لیے کہ یاد رکھ لیں قضا آپ کے اوپر قرض ہے، اس کا جلد سے جلد ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ آپ اس معتبر رات میں آپ نفل کی بجائے اپنی قضائے عمری کو ادا کریں، آپ اپنے قضائے عمری کو ادا کریں، اس لیے کہ جب تک آپ کے اوپر قضا نماز باقی رہے گی، فرض نماز قضا باقی رہے گی آپ کے اوپر، نفل نماز قبول نہیں ہوتے۔ بے روزہ دار توبہ کریں کہ اب آئندہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوڑ چکے ہیں فرض روزہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی جلدی سے جلدی رکھ کر کے اس کو بھی پورا ادا کریں، اس لیے کہ فرض جو چھوٹا ہے اس کا ادا کرنا اس پر قضا ہے، فرض ہے، جلد سے جلد اس سے ادا کرے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کر لے، جلدی سے جلد اس کو ادا کرے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کریں کہ صرف حرام خوری ہی حرام نہیں ہے، بلکہ یتیموں کے مال کو ہڑپ کے کھانا بھی یہ بھی حرام خوری ہے۔ زکوٰۃ نکال کے زکوٰۃ نہ نکالنے والا بھی جو کھاتا ہے وہ بھی یتیم کے مال کو ہی کھا رہا ہے۔ یہاں تک کیا حدیث قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور بتائیے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اور ان کے مال کو تو کھاتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والے توبہ کریں اور اس کو نکالے ادا کریں، اس لیے کہ رب کا حق ہے آپ کے مال میں جو ہے، اور جلد سے جلد زکوٰۃ نکالیں۔ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، عہد کر لیں کہ اب پورا زکوٰۃ نکال حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی، اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کریں، بلکہ جس قدر ہو سکے جلد از جلد ادا کرنے میں لگ جائے۔ اور جو حقوق العباد بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہے، صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لے۔ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے جس کا کسی پر حق ہے۔ بندوں کے چند حقوق ہیں، مثلا کسی کا مال جائیداد ہڑپ کر لیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، ستایا، استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور کوتاہی کی، تو ان کو ضرور معاف کرا دے، اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دے، اور صاحب حق سے دستبرداری کرا لے تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائے اور شب برات کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جائے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ لیں، حقوق العباد ایسی چیزیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتا، اور کل قیامت کے دن ہو نہ ہو وہ بندہ مومن جس کا آپ کے اوپر حق باقی ہے، اگر آپ سے سوال کر دیا تو آپ کا اس وقت ان کے گناہ کو آپ کے اوپر لادا جائے گا، اور آپ کی نیکی اس کا بدلے میں اس کو دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد ایک دوسرے کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس معتبر رات میں جو سب سے اہم ہے کہ اس معتبر رات میں سب سے پہلے ایک بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے جب مغرب کے وقت ہو جائے تو نماز کے بعد غسل کر لے، غسل کرے، یہ سنت بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، قبرستان۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جنت کو کہتے ہیں غسل کر کے عبادت کرنا اور بہتر ہے، اور قبرستان جانا اس رات میں آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس لیے غسل کرے۔ اور کہتے ہیں غسل کرتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 7 بیری کے پتے ہوں، اور اس پتی کو پانی میں گرم کر کے ہلکا جوش دے کر کے آپ اس سے نہائیں، تو انشاءاللہ اگر ایسا کرتے ہیں تو پورے سال بیماری سے، جادو ٹونا سے محفوظ رہیں گے۔ بعد ڈاکٹر طبیب لکھتے ہیں کہ جو اگر ایسا کرتا ہے بیری کے پتے سے نہاتا ہے تو جلد والی یعنی چمڑوں کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والی رات کی برکت سے تمام مصیبتوں سے دور فرمائے، اور آنے والی رات کی برکتوں کو خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات میں خوب اچھے طریقے سے عبادت کرے، اور آتش بازی سے دور رہے، اس لیے کہ آتش بازی فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کو قرآن نے حرام کہا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان المبذرین کانوا اخوات الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان
شیطان کا بھائی ہے، اس لیے فضول خرچی سے بچے، اور اس لیے کہ فضول خرچی یہ انسان کو حقارت میں ڈالتا ہے، گناہوں میں گناہ عظیم ہے، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے۔ اور آتش بازی میں نہ لگے، بلکہ اس رات کو اپنے بچوں کو بھی سمجھائے، اس لیے کہ اگر کوئی بچہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہے، اس لیے ماں باپ سے بھی گزارش ہے، اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم دے، اور اس معتبرات میں ان کے لیے دعا بھی کرے، ان کو بیٹھا کر کے بھی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ تر کوشش کرے کہ قضائے عمری پڑھیں، اس لیے کہ جب تک آپ کے اوپر قضائے عمری باقی رہے گی، نفل نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، نفل نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، اور رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ یہ کہتے ہیں، روزہ یہ بہت کہتے ہیں جو سب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، تو کم سے کم ہمیں چاہیے کہ شب برات میں 2 روزہ رکھیں، یا تو 14-15 کو رکھیں، یا تو رات میں عبادت کرنے کے بعد 15 کو اور پھر 16 کو رکھیں، بہتر یہ ہے کہ 14 اور 15 کو رکھیں، اس لیے کہ جمعہ کے دن بھی ہے، اور آنے والا دن جو 15 جو شب برات کے بعد والی رات دن رہے گا وہ سنیچر 17 کی دن رہے گی، 15 تاریخ یعنی 14-15۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔